اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں ہم عمر کے اس حصے پہ جہاں پہ ہمیں ریپلیسمنٹ کروانی چاہیے، اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قابلیت دی کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور آپ ریپلیسمنٹ بھی کرتے ہیں، نی کی ریپلیسمنٹ. اب لیکن پاکستان میں ایک مت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریکمینڈ کر دیا کہ ہاں جی اب نی کی ریپلیسمنٹ چاہیے، آپ کو ریپلیس ہوگا نہیں، لیکن گھر والے کہتے ہیں اگر تم نے مصنوعی گھٹنا ڈلوایا نا، تم تو پہلے سے بھی جاتی رہو گی یا جاتے رہو گے، مصنوعی گھٹنا نہ ڈلوانا. اور اس مت کی وجہ سے ہم لوگ مصنوعی گھٹنے کی طرف اللہ نے جڑی شے دے دیتی ہے وہ تو واقعی بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ کو اب ضرورت پڑ گئی ہے تو نقلی دانت بھی تو ہم لگوا لیتے ہیں، نقلی بال بھی تو لگوا لیتے ہیں، تو گھٹنا نقلی جو ہے وہ کیوں نہیں لگوا سکتے؟ سوال مختصراً یہ اب رہے گا آخر میں کہ یہ کتنا پائیدار ہے، کون سی یہ کمپنی، اس میں کوئی چائنا کا ماڈل تو نہیں آتا، کوئی ڈیٹ ایکسپائر، یہ وہ کچھ چیزیں کچھ بتائیں پلیز. سر یہ بھی وہ سیم اگین مسکنسیپشنس جو ہوتی ہے جب ایک چیز نہیں ہوتی ہے یا ابھی اتنی انٹروڈیوس نہیں کی ہوتی کسی جگہ پہ، تو وہ اس کو جو ہے نا پھر اب لوگ جو سر ڈریگ کرتے ہیں اس طرح اس کے جو ہے نا نقصانات زیادہ ہے. جب ٹی وی نکلا تھا تو جو مولوی نے اس پہ بیل لگا دیا تھا یہ ٹی وی تو جو ہے تو شیطان ہے، ٹھیک ہے. اب پاکستان میں آ رہے کیوں ٹی وی ہوئی ہے، اب تو اس سے بھی آگے اب تو اسی ٹی وی پہ خود مولوی صاحب آتے ہیں، وہی نا، وہ خود اس پہ آتے. تو اس میں جو ہے نا پرابلم یہ تھا کہ آپ جب بھی آپ نے کسی سے کوئی مشورہ لینا ہے یا اگر آپ نے کسی سے کوئی ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو اس کو جو متعلقہ جو اسپیشلسٹ ہے نا آپ اس کو کنسلٹ کریں. اگر مجھے جو کوئی اسلام کے بارے بات جو کوئی نالج یا کوئی کویسچن ہوئے تو میں کسی جو علماء کے پاس جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا. اس طرح میں کسی عام آدمی کے پاس جو شاپ کیپر جس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا اس کے پاس میں نہیں جاؤں گا. سیم ایسے اگر جس کا پروفیشن ہے ریپلیسمنٹ سرجری، جیسے میرا جو مین جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ریپلیسمنٹ سرجری ہے. پیشن بھی اور پیشن بھی ہونا چاہیے. یا یہ ایک جو چیز ہے، اگر آپ کی کسی چیز میں پیشن نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس میں جو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، نیئر ٹو پرفیکشن نہیں آپ جا سکتے، کیونکہ آپ اس کو کبھی بھی 100% کوشش آپ کی نہیں ہوگی میں 100% پہ جا کے کروں. ایک تو یہ جگہ آپ ایک جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائے. دوسرا جب میں اب نیا شروع کی تھی اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ 6 سال پہلے، اس وقت کوئی بھی ریپلیسمنٹس نہیں ہو رہی تھی ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں. تو کچھ ہاسپٹلس نے جو ہے پھر کہا تھا کہ یہ جو خیر ہے ہم نے بھی اب نقل اتارنی ہے، انہوں نے پھر اپنے بورڈ لگا کے ہم بھی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں. تو کافی پیشنٹس انہوں نے اس طرح پہ خراب کیے نا، وہ پھر جو مسکنسیپشن پہلے بنی ہوتی ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس طرح. اور سیکنڈلی اس میں بھی جو ہے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں سرجری کے، ٹھیک ہے. ایک تو سرجری ہوتی ہے، پاکستان میں نے دیکھا لوگ اسلام آباد لاہور سے یہ سرجری کرواتے ہیں. نو ڈاؤٹ سرجیکل اسکلس کے جو وہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پیشنٹ کا سرجری کے بعد جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں سرجنس. ان کو کہتے تھے ہم نے سرجری کر دی، باقی ان جاؤ، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس میرا یہ اس میں کنسیپٹ ہے کہ 50% سرجری ہوتی ہے اور 50% ریہیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب بھی میں سرجری کرتا ہوں کسی پیشنٹ کی تو میں خود جا کے جو ہے نا نیکسٹ 4 to 5 جو ڈیز ہوتے ہیں پیشنٹ خود ساتھ فزیوتھیراپی بھی کراتا ہوں، خود اس کی جو موبلٹی جو اس کو گین کرواتا ہوں فزیوتھیراپی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ہمارے پاس بھی مشینیں ہوتی ہیں جس میں ہم جو ٹانگ پر رکھ دیتے ہیں وہ خود ہی بینڈ کرتی رہتی ہے مشین، ایکٹیو اور جو ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہے. اور جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ڈے جو اس کو ہم چلاتے بھی ہے، 4th ڈے پہ جو پیشنٹ جو وہ اسٹیئرس پہ چڑھتا ہے. اور جب ہم ان کو ڈسچارج کرتے ہیں تو ان کی جو فلیکشن ہوتی ہے جو بینڈ کر سکے نہیں، وہ 120 سے 130 تک پہنچ جاتے. ایون جرمنی سے زیادہ جو ہے ادھر ہم ان کو فلیکشن دے سکتے. تو اگر میں ان کو بس سرجری کر کے ان کو چھوڑ دوں تو پھر ان کا رزلٹ جو ہے وہ خود تو انہوں نے ایکٹیولی تو کرنا نہیں ہے ہمارے پاس. تو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا. ہاں پیشنٹ ہمیں ادھر کہتے تھے آپ تو جو فوجیوں کی طرح آپ ہمیں یہاں ٹریننگ دے رہے ہو. میں تو آپ کے بھلے ہی دے رہے تو ابھی جو آپ ٹریننگ کر کے جو گین ہوئے گی آپ کی موبلٹی وہی آپ کی اندر رہے گی. اور جو نیکسٹ فیکٹر ہے اس میں اوبیسلی امپلانٹ کی آپ نے بات کی تھی. امپلانٹ جو ہے کون سا یوز کیا جاتا ہے اس میں بھی اب پاکستان میں میل پریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ امپلانٹ ہو سکتا ہے چائنا کا بھی یوز کر رہے ہو یا ایون اب پاکستان میں کوئی لوکل بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی پیکنگ بھی چینج کی ہوتی ہے انہوں نے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا تھا چائنا والا امپلانٹ جو وہ کوئی بہت برا ہوگا ایسے کچھ، لیکن جیسے کہتے ہیں نیور چینج دا وننگ ٹیم. اگر آپ کے پاس امپلانٹ ہے جو آلریڈی 30 سال سے ٹیسٹڈ ہے، جو ہم یورپ میں لگا رہے یہ اتنی دیر سے جو امپلانٹ لگا رہے جن کا ہمیں پتہ تھا کہ یہ 40 سال تک جو ہے نا اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. 40 سال ہے اس کی لائف.
جو پرانے ہم یوز کر رہے تھے. اب تو جو لیٹسٹ آئے ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن جو مٹیریل جو وہ ٹیسٹڈ مٹیریل ہے اس کا پتہ ہے تھا کہ جو یہ کوالٹی وائز اچھے ہے. جیسے اب جن کے ہم ذات لگاتے ہیں وہ زمر کمپنی ہے, یہ سوئٹزرلینڈ یو ایس اے کی کوپریشن ہے. پہلے بس سوئٹزرلینڈ کے تھے یہ, پھر مختلف جو کمپنیز اس کی کاسٹ کیا آ جاتی ہے امپلانٹ کی؟ ہاں امپلانٹ میں جو ہے وہ افورڈ کر سکتا؟ ہاں کر سکتا ہے, لیکن پرابلم پاکستان میں یہ ہے کیونکہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ امپلانٹ جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن جو اگر اچھا امپلانٹ آپ لگائے گے, جو بس امپلانٹ جو ہے وہ 5 لاکھ کا شاید جو اچھی کوالٹی کا ہوگا. یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں جی آج فیبروری 2025 میں, یہ نہ ہو آپ 2027 میں سن کے سوچے 5 لاکھ تو تب تک یہ بس امپلانٹ جو اس کا اوبویسلی آپ کو سرجری کی جو اس میں آتی ہیں ساری چیزیں آتی ہیں.